السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب نوجوان فلمیں دیکھنے جاتے تھے تو ڈر کر جاتے تھے، اپنے گھر والوں سے چھپ کر جاتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور ایک ٹائم آج ہے کہ نوجوان فلمیں دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس باقاعدہ لگاتے ہیں کہ ہم یہ مووی دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بوڑھے لوگ بھی اب تھیٹر سے باہر نکل کر ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مووی کیسی ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے جوان مووی کے بارے میں جب میں نے پڑھا گوگل پر کہ بالی ووڈ ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب صبح 5 بجے کے شو شروع ہوئے ہیں، تو مجھے ایک بات میرے دل میں آئی کہ مسلمانوں کی ہسٹری میں بھی ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کر صبح 5-6 بجے کا شو دیکھنے گئے ہوں۔ اور مسلمانوں کی ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب ایسے داڑھی والے، ٹوپی والے، اتنی عمر کے لوگ تھیٹر سے باہر نکل کر ان کے اندر پوری جوان کی انرجی بھر گئی ہو اور وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہوں۔ آپ دیکھیے ذرا۔ ارے با اس کا تو نمبر 1 پہلے پٹھان میں جو تھا نا، ایسا میں نے پہلی بار اس میں اس کا بھلے چھوٹا رول تھا، جو گانا تھا نا جھومے جو پٹھان کے نا، مزہ آ گیا بیڑو، مان گئے پکچر بھائی، پیسہ اصول ہے بھائی پکچر میں تو میں سوچ رہا تھا پھر یہ جو بڑے میاں ہیں، اب ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کے فیملی ممبرز بھی ہوں گے، اور ان کی داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑے بہت نمازی بھی ہوں گے۔ اتنی انرجی کے ساتھ یہ جوان مووی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے جب میں ان کا یہ انٹرویو سن رہا تھا تو میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا، یار ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کے پوتے بھی ہوں گے، پوتیاں بھی ہوں گی، ان کے بیٹے، ان کی اولاد بھی ہوگی، نواسے نواسی بھی ہوں گے، یہ کیا بولے جا رہے ہیں، اور ٹوپی بھی ٹھیک کر رہے ہیں باقاعدہ۔ پھر ان کے پیچھے کچھ مسلم خواتین برقعے میں نکلتی ہوئی تو اور دل کو دھکا لگا کہ اوفو، آج ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، ظالم حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوزڈ کیا جا رہا ہے، فائنینشلی ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ہماری مساجد کو توڑا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری مسجدیں فل ہوتی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ صبح فجر کے ٹائم میں مسجدیں ہیں ویران، اور رات بھر جاگ کے جوان مووی کا مجھے انتظار نہیں ہو رہا تھا، مجھے جوان مووی کا فیور ہے۔ نوجوان اپنے سروں سے پٹیاں باندھ کر جوان مووی کا لک بنا کر تھیٹرز میں پہنچ رہے ہیں۔ اس سے بڑے افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جوان مووی اگر ہٹ ہو جائے گی تو ہمارے ملک کے حالات سدھر جائیں گے۔ جوان مووی دیکھنے سے ہم بہت قابل بن جائیں گے۔ جوان مووی دیکھنے کے بعد ہماری جو فائنینشلی پرابلمس ہیں وہ ساری کی ساری سالو ہو جائیں گی، ایسا لگ رہا تھا مجھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سوچو ذرا، ایسا پہلی بار مسلمانوں کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ جب فجر کا ٹائم، جو بڑا بابرکت ٹائم ہوتا ہے، کہ مسلمان اٹھا ہو لیکن نماز کے لیے نہیں، پہلا شو دیکھنے جانے کے لیے۔ یہ مسلمانوں کی ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا ہے، ورنہ یا تو مسلمان سوتا ہے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب وہ رات بھر نہ سویا ہو یا صبح اٹھا ہو تو اپنی حلال کمائی کو حرام کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے، ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ حجاب پہنی ہوئی خواتین، برقع پہنی ہوئی خواتین وہاں سے تھیٹر سے باہر نکل رہی ہیں، داڑھی ٹوپی والے کود کے ریئیکشن دے رہے ہیں کہ جوان مووی ایسی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کی مار پھر اور زیادہ کیوں نہ ہوگی؟ پھر اللہ کی طرف سے ظالم حکومتیں ہم پر کیوں مسلط نہیں ہوں گی؟ پھر اللہ کی پھٹکار ہمارے اوپر اور کیوں نہ آئے گی؟ پھر اس طرح سے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیوں نہ ہوں گے؟ جب اللہ کے قوانین کو، اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کو کھلے عام توڑا جائے گا، اور اس وقت جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، پورے 24 گھنٹے میں یہ سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے جس میں ہم نے فلم کو دیکھا ہے۔ خدا کی قسم، یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت آدمی گناہ کرے نا تو آسمان بھی لرز اٹھتا ہے، زمین بھی کانپ اٹھتی ہے۔ بہت افسوس ہوا میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، حالات ان موویز کے ہٹ ہو جانے سے نہیں سنبھلیں گے، حالات آپ کے سنبھلنے سے سنبھلیں گے، اور آپ تو سنبھل ہی نہیں رہے ہو۔
دین سے بھی آپ دور ہو. اور یہ جو خواتین تھیٹر سے نکل رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے یہ اکیلے چلی گئی ہوں، کوئی نہ کوئی ان کا سرپرست بھی ہوگا جو بھائی کی شکل میں ہوگا، باپ کی شکل میں ہوگا. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ فلم دیکھنا آج ہمارے معاشرے میں عیب سمجھا ہی نہیں جاتا. اب یہ بڑے میاں اتنے خوبصورت انداز میں ریئیکشن دے رہے ہیں کہ عیب نہیں سمجھا جاتا. فلم اگر کوئی دیکھ کر آئے تو اس کو پراؤڈ سے اور دیکھا جاتا ہے. اچھا فلم دیکھ کے آئے آپ جوان، ارے بھائی کیا تھا اس میں ذرا بتا رہے یار، ہم تو نہیں جا پا رہے یار، کیا بتائے. پھر وہ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پوری فلم کی سٹوری سناتا ہے. کوئی عیب کی بات نہیں سمجھا جاتا. آج کل بھائی بہن کو لے کے جا رہا ہے، میاں بیوی دونوں دیکھنے جا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں. فلمیں ہمارے معاشرے میں کوئی عیب کی چیز اب نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، حالات کبھی بھی نہیں سدھر سکتے، صرف بگڑیں گے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اگر گناہ کرو نا تو وہ جو پہلے والے ٹائم میں لوگ کیا کرتے تھے نا، چھپ کر تو کر لو کم سے کم. اللہ کو اس گنہگار پر ترس آ جاتا ہے جو گناہ کو چھپ کر کرتا ہے، لیکن جو کھلم کھلا اعلانیہ کیمرے کے سامنے آ کے بولتا بھی ہے، گناہ کی دعوت بھی دیتا ہے، کھلا کہتا ہے، اسٹیٹس بھی لگاتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے شخص پر. گناہ کر رہے ہو ٹھیک ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو ٹھیک ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے ٹھیک ہے، لیکن گناہ کو اتنا عام آپ لوگ کر رہے ہو کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، گناہ کو گناہ فیل نہیں کر رہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کے عرش کو ہلا دینے والا عمل ہے. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ میرے دل کی باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں، اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.